آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اللہ کے انتخاب پہ خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ بھی سمجھے تو خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ بھی کرے تو خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے باعزت پیدا کیا ہے اور اس عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہر کام اور فیصلے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے باتیں کرے اور ہم خاموشی سے اسے سنتے رہیں۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ وہ سنائی بھی دے اور دکھائی بھی دے؟ اور اگر ایسا ممکن ہے تو کیا وہ صرف نیک لوگوں کو سنائی دیتا ہے؟ ہاں، اللہ سنائی بھی دیتا ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے، اور اسے سننے یا دیکھنے کا تعلق نیک یا گناہ گار ہونے سے نہیں ہوتا۔ بس اسی بات سے تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ ہم اسے کان سے سننا چاہتے ہیں اور آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ تو محبت کے ذریعے دکھائی دیتا ہے اور دل کے ذریعے سے سنائی دیتا ہے۔ سو اگر کبھی اسے سننے کا جی چاہے تو اسے دل میں محسوس کرنا، اور اگر دیکھنے کو جی چاہے تو اس کا دیدار تو ہر اس جگہ ہوگا جہاں محبت کی خوشبو پھیلی ہوگی۔ اب پوچھو گے کہ محبت کی خوشبو کب ہوتی ہے؟ جب محبت میں اللہ سما جاتا ہے تو اس محبت سے اس کی خوشبو آنے لگتی ہے، لیکن وہ خوشبو صرف محبت کرنے والوں کو آتی ہے۔ اب پوچھو گے محبت کس سے اور کیسے کریں؟ تو سنو، خدا عشق ہے، اور یہ جو بحال سانسیں ہیں یہ محبت ہے۔ اب کہو گے بحال سانسیں محبت کیسے ہوئی؟ وہ روز یہ سانسوں کا سلسلہ اس لیے بحال رکھتا ہے کہ کبھی تو تم اس کی جانب لوٹ آؤ گے، کبھی تو اسے بھی پکارو گے، کبھی تو اسے سننے کی تمنا کرو گے، بس تبھی یہ سانسیں اب تک بحال ہیں۔ سو ان سانسوں کی قدر کرنا سیکھو، پھر دیکھنا وہ کہاں کہاں دکھائی دے گا اور کہاں کہاں سنائی دے گا۔ بس پھر اگر دیدار ہو گیا تو سمجھو عشق ہو گیا۔ سنو، دنیا والوں کی باتوں پر یوں رویا نہیں کرتے، یوں ہمت ہارا نہیں کرتے۔ تم مسکراؤ کیونکہ تم سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرنے والا ہے۔ تمہارا سہارا اللہ ہے، تمہارا محافظ اللہ ہے۔
اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ دنیا کی رنگ ریلوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہے، مگر ضرورت کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے۔ جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئیں اور اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔